بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات ایک ایسے انسان کے ساتھ جو بہت خوبصورت بھی ہیں, بہت اچھے بھی ہیں, ایک ایسی اداکار کے ساتھ کہ جن کی اداکاری مثال کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے. ایک ایسے اداکار کہ اچانک ہنسا دیں, اچانک رلا دیں اور اسٹیج پہ آئیں تو آپ انہیں دیکھتے رہ جائیں. جی ہاں, راولپنڈی اسلام آباد کی شان بھی ہیں, آن بھی ہیں اور ہم دوستوں کا مان بھی ہیں. انجم حبیبی صاحب, بہت شکریہ جناب خالد مجید صاحب, آپ کا سب سے پہلے, اور اس کے بعد حق نیوز والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج مجھے مدعو کیا, میرے چاہنے والوں کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع دیا. بہت مصروفیت ہوتی ہے, بہت سارے وقت سے ہم لوگ آپ کے ساتھ اس خواہش میں تھے کہ آپ آئیں, یہاں بیٹھیں. ہمارے آفس سمیت میری محبت تو ہمیشہ کی ہے, بہت چاہنے والے بھی یہ چاہتے تھے کہ جی ان کو بلائیں کہ وہ پنڈی اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں جنہوں نے عید وفا میں بینڈ بجایا تھا. ارے ان کو کن کو, یہ نہیں انہوں نے بتایا. اچھا, ان کو کن کو, وہ جو ہے نا, وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, پردہ پوشی بھی تو ہوتی ہے نا. جی بالکل, وہ بینڈ ایسا بجا کہ ہمارا بھی بینڈ بج گیا ماشاء اللہ, اتنا اچھا گیا عید وفا. تو خصوصاً اس میں جو میرا کریکٹر تھا وہ بھی لوگوں نے بہت پسند کیا, اور لوگوں کا بہت شکریہ. حبیبی صاحب, اداکاری, صداکاری, ٹھیک ہے, اور میں نے تو کل ایک اپنے پروگرام میں گلوکاری بھی سن لی. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. یہ سفر پہلا کیا تھا, اداکاری تھی یا صداکاری تھی, اور کب سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ فنکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بیچ والی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ طے ہو گیا کہ میں فنکار تھا اور ایک فنکار گھرانے میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب کا تعلق ریڈیو پاکستان لاہور سے تھا, اور لوگ انہیں قائم دین کے نام سے یاد رکھے ہوئے, جو کہ نظام دین کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے. نظام دین کی بیٹھک جن کو یاد ہے, بس وہ آج بھی اس کے سحر میں ہے. تو اس طرح میں جو ہے نا اس فیلڈ کی طرف آیا, لیکن زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ریڈیو کروں گا یا ٹی وی کروں گا یا بھلے اسٹیج بھی کروں گا. اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا. ایون کالج لیول تک میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرف آؤں گا. تو یہ مجھے پتا تھا کہ میں فنکار ہوں. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ میں فنکار گھر میں پیدا ہوا. اسکول میں جب تلاوت کلام پاک ہوتی یا لپے آتی یا دعا بن کے تمنا میری, تو ٹیچر حضرات مجھے آگے کھڑا کرتے تھے, چلو پڑھے تو ہم بچے بعد میں پڑھیں. پھر چھوٹے موٹے جو ڈرامے وغیرہ بھی ہوتے سال کے سال کے اسکول میں, ان میں بھی حصہ لیتے. لیکن پھر بھی یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے ڈرامہ ریڈیو کرنا ہے, فلم کرنی ہے, کچھ نہیں, کبھی نہیں, نیور. سین ڈیزالو ہوتا ہے 76 میں. اچھا, مجھے لاہور سے میں یہاں آ گیا اسلام آباد. اچھا, اسلام آباد میں ایک بینک میں, اسٹیٹ بینک میں میری جاب ہوئی تھی. اس سے پہلے میرے والد محترم, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, آمین, 50s میں یہاں پنڈی میں رہے. اچھا, جب ہم بہت چھوٹے تھے, 6-7 سال کے بچے تھے. تو ہم ایک میرے والد صاحب کے کولیگ تھے یعقوب لالی صاحب, اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے. تو ان کے گھر ہمارا آنا جانا تھا. اتنا ہم کیونکہ بچے تھے, وہاں سے اتنا پیار ملا تھا, اتنا پیار ملا کہ ان کی جو میسز تھیں وہ ہمارے جیبوں میں ادھر سویٹروں کو ٹرن کر کے اس میں چلغوزے, اب تو نہیں ملتے, چلغوزے اور مونگ پھلیاں جو ہے نا ڈال کے ہمیں وہ بڑا پیار دیا انہوں نے. اچھا, جب میری 76 میں یہاں آیا تو میں نے دل کیا کہ میں وہ گھر جا کے دیکھوں جہاں میرا جانا ہوتا تھا. تو اس سے پہلے میں نے وہ نمبر ٹریس کیا یعقوب لالی صاحب کا. تو میری ڈائریکٹ ان سے فون پر بات ہوئی کہ میں چاچا جی آئے ہیں جتنے میری ڈیوٹی ہو گئی ہے اسلام آباد, تو میں کسی دن تمہیں ویسے ادھر دیدار کرنا سے آنا چاہ رہے ہیں کہ ہوں تھی کس طرح دے ہو گئے. انہوں نے آؤ دیکھا نا تو آؤ دیکھا, کہتے ہو یار تیری تو آواز ہی بڑی سونی ہے, ٹیلی فون پہ کہہ رہے ہیں. اچھا, کہ تیری تو آواز ہی بڑی سونی ہے, تو ایسا کر بس آ جا, جس ٹائم تو کل آ جا پہ لوپا میں, فٹافٹ آ جا, بلکہ کل ہی آ جا, ریڈیو آ جا. تو میں 11-12 بجے بینک سے فارغ ہو جاتے تھے, کوٹا سسٹم تھا ہمارا. تو میں وہاں ریڈیو تراڑ کھل تھا, آزاد کشمیر تراڑ کھل کا, جیسے پنڈی 3 بھی کہا جی جی بالکل, وہاں چلا گیا. وہاں اب جب میں گیا ہوں تو بڑی اتفاق سے ملے, خوش ہو کے ملے, اور وہاں پر ایک اتفاق سے کاسٹ جو ایک ڈرامے کی ایک فیچر کی ریہرسل کر رہے تھے. اچھا, تماشا کہیں جیسے اس کا نام تھا. اچھا, تو انہوں نے کہا بھیا ذرا تم ہی ذرا پڑھ. میں کہا سر میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں شرما گیا دوسرے لوگ سے کرنے. میں کہنا نہیں, میں نہیں کرنا, میں نہ کہتے کنی تنخواہ لگی تیری. میں کہا جی 503 روپے. اچھا, اس وقت 503 اسٹیٹ بینک کی تنخواہ تھی. تو
مجھے کہنے کہ نال اگر کوئی 100 روپیہ 140 روپے اور رل جایا کرن تو کوئی برا ہے. تو میں ایک دم تھوڑا سا رک گیا. اچھا تو پتہ ہی بال تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ میں 150 روپیہ اس میں سے گھر بھیجتا تھا تو میں 150 میں تو وصول ہو جانا ہے. صحیح ہے. تو بس وہ انہوں نے مجھے وہ اسکرپٹ پڑھایا لوگوں کے سامنے بھی. اچھا. انہوں نے کہا اس کو اچھی طرح گھر جا کے پڑھو, یہ تمہارا کریکٹر ہے اور یہ تم نے کل آ کے لائیو پرفارم کرنا ہے اس ٹیم کے ساتھ. اچھا. میں اچھی خاصی الجھن میں پڑ گیا. ادھر سے 140 روپئے یاد آئے, ادھر سے میں دیکھوں کہ کاسٹ بیٹھی ہوئی ہے. پھر میں سوچوں میں فنکار تو ہوں, کیوں نہیں کر سکتا ہوں نا. جب میں نے وہاں ریڈ کیا تو ٹھیک ہی ہوگا. بہرحال اگلے دن جا کے, یہ بات ہے جولائی 77 کی. اچھا. تو میں نے وہ ڈائریکٹ پرفارم کیا لائیو. اچھا. ایک فیچر پروگرام تھا تماشا کا جیسے. تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چل پڑا بس. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ پہلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلا اسٹیشن جو تھا آپ کا وہ راولپنڈی بنا. راولپنڈی تراڑکھل کا, آزاد کشمیر آزاد کشمیر تراڑکھل. اس کے ساتھ ہی پھر دوسری بلڈنگ تھی ریڈیو پاکستان کی. جی. تو وہاں سے بھی آرٹسٹ آتے تھے جاتے تھے. وہ دوستیاں بڑھیں جس میں میرے دوست تھے نسیم قریشی, ماشاء اللہ اللہ انہیں صحت کاملہ سے نازر رکھے. تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. پھر برکت اللہ صاحب نے بلوا لیا ادھر کہ آؤ بھی ڈرامے کرو تو ہمارے ساتھ. وہ پھر اصل میں ہمارے استاد محترم برکت اللہ صاحب بنے جنہوں نے بولنا سکھایا کہ کہاں رکنا ہے, کہاں سٹریس دینا ہے, کس جملے کو تیزی سے گزارنا ہے, کس کو آہستہ آہستہ بولنا ہے. وہ بولنے کا ڈھنگ ریڈیو سے سیکھا اور وہ برکت اللہ صاحب نے ہمیں سکھایا. نو ڈاؤٹ برکت اللہ صاحب جو ہیں وہ خود بھی ایک بہت بڑے فنکار, صداکار, بہت اچھے انسان, بہت اچھے تھے. اللہ پاک ان کے اگلا جہان بہت اچھا کرے. حبیبی صاحب اب یہ سفر چل پڑا, ابھی ریڈیو ہی ہے یا کہ ساتھ ہی کہیں پہ اسٹیج آ گیا؟ ابھی تو ریڈیو میں تقریباً 2-3 سال اسی طرح آنا جانا رہا. اچھا. پھر آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف موو کیا. اچھا. کہ صدر میں آرٹ کونسل ہوا کرتی تھی تو وہاں بھی فارغ ٹائم میں چلے جاتے, یا کوئی صدر میں گھومنے پھرنے نسیم قریشی کے ساتھ کوئی چائے وائے کوئی سموسے کھانے کے نکل جاتے. تو وہ اسٹیج پہ بھی آنا جانا ہوا. پھر ہم نے کوئی اسٹیج شروع کر لی ہے کہ چلے جی اب ڈرامہ اسٹیج بھی کرتے ہیں. پھر اسٹیج کے آرٹسٹوں سے ملاقاتیں ہونے شروع ہو گئی. پھر ہم نے اسٹیج بھی بہت سارے کیے. جس طرح یہ اتنا خوبصورت یاد ہے کہ جی اس طرح ریڈیو پہ جانا ہوا, اسٹیج کا بھی کوئی واقعہ یاد ہے کہ جی پہلا دن جو تھا اس میں کس طرح آمد ہو گئی, یا اسٹیج ڈرامہ کوئی پہلا دن؟ نہیں, اسٹیج جیسے آرٹسٹ ہم جایا کرتے, ایک لوور کلب ہوتا تھا, صاحب بیٹھا کرتے تھے. تو ایک پروڈیوسر تھا, اس نے کہا جی اب ہمارے ڈرامے میں کام کریں گے. میں کیوں نہیں کروں گا بھائی, اب تو ہم سب کر رہے ہیں تو کریں گے. جب آ گئے اس فیلڈ میں, شام کے ٹائم ہماری شام بھی اچھی گزرتی تھی. گھر والے ہوتے نہیں تھے, وہ لاہور میں تھے سارے, میں اکیلا تھا. تو میں شام بھی اسی طرح آرٹسٹوں میں بیٹھ کے گزارا کرتے تھے. بہت کچھ سیکھا بھی. بات وہ تھا ایک بیچارے محبت کے مارے. اچھا. اس طرح کو ڈرامے کا نام تھا. تو اس میں ایک پٹھان کا رول تھا. تو وہ میں نے پرفارم کیا تھا. اور بعد پھر چل جس میں جہاں بھی سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد پھر وہ کام جو ہے نا آگے سے آگے چلتا گیا. پھر اسٹیج شروع کر دیا. پھر من کو بھا گیا کہ ہاں یار واقعی اس میں 140 نہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جی بے شک لگ رہا تھا کہ میں اسی کے لیے بناؤں. اور وہ پھر کام سلسلہ شروع ہو گیا. جی ابھی بھی سب پھر پی ٹی وی یا ٹی وی اسٹیشن. پھر ریڈیو سے 10 سال بعد ریڈیو سٹارٹ کیا میں نے 77 میں. جی. اور ٹی وی کا پہلا پلے مجھے ملا 88 میں. اچھا. ہماری نگہت حسن آنٹی ہیں, اللہ انہیں صحت کاملہ سے نوازر رکھے, ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ. اچھا. تو ان کو کسی نے کہا کہ لڑکے چاہیے, ڈرامہ کر رہے ہیں ہم یہاں پر, منشا جہاز صاحب کا کچے پکے رنگ. اچھا. تو اسے ڈائریکٹ کرنی تھی رانا شیخ. اس وقت پروڈیوسر تھی, بعد میں MD بھی بنی. تو انہوں نے ایک ڈرامہ کروایا سب سے پہلے ہمیں, اور میں بہت فخر سے بتایا کرتا ہوں کہ میرا پہلا ہی ڈرامہ اللہ غریب کی رحمت کرے روحی بانو کے ساتھ تھا. اچھا. اور سجاد کشور بھی ساتھ تھے ہمارے. اچھا. تو جو میں پہلی پرفارمنس دے کے آیا, پہلا ٹیک کر کے آیا, بالکل یہ مریم عام کے مسافات میں ایک شوٹنگ ہو رہی تھی وہاں پر. اچھا. تو سجاد کشور صاحب نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تم آنے والے وقت میں بہت بڑا فنکار بنے گا, پرفیکٹ انٹری ہے تمہاری. تو بس پھر وہ چلتے گئے. پھر ایک ڈرامے سے دوسرے تیسرے. اس کے بعد پھر ٹی وی میں ڈرامے ہو رہے تھے, ظاہر ہے گیسٹ ہاؤس شروع ہو گیا تھا. اس سے پہلے پیا گارا ایک پٹھواری سیریل ہوا تھا, اس میں نرگس رشید کے ساتھ میں ہیرو تھا. تو اس دوران سید فاروق قیصر صاحب کا پروگرام کلیاں وہاں سے سٹارٹ ہوا. تو انہوں نے بھی آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے اپنے دوستوں کے حوالے سے, کیونکہ ان کے جو ساتھ کام کر رہے تھے بابر نیازی یا ہاشم بٹ صاحب, وہ بھی میرے دوستوں میں تھے. وہ بہرحال مجھے وہاں پر لے گئے.
اچھا. تو وہ کلیاں میں بھی پھر اس کا سلسلہ شروع ہوا. اچھا. جو تقریباً 4.5 سال تک لگاتار کلیاں بھی چلا. اچھا. اور کانفیڈنس جو ہے نا وہ سارا وہ وہیں سے ہمیں ملا کہ کیمرے کو کس طرح فیس کرنا ہے, کیسے باتیں کرنی ہے, کیسے سارا سلسلہ, وہ کلیاں سے بھی کانفیڈنس ملا. تو کلیاں کا کریکٹر کیا تھا اور باقی ساری چیزیں کیا تھی, اس سے ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک. آج انجم حبیبی صاحب ملاقات میں موجود ہیں اور خوشی بھی ہے اور اچھا لگ رہا ہے. دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. انجم حبیبی صاحب میرے ساتھ ہیں. ماضی کی باتیں ہم کر رہے ہیں. کلیاں کا جو وہ کریکٹر جہاں سے شروع ہوئے وہاں سے ہم پہنچے تھے اور وہیں سے پوچھتے ہیں. جی حبیبی صاحب, کون سا کریکٹر آپ کے ذمہ تھا جو آپ کلیاں, ظاہر ہے ایک بہت مشہور پروگرام رہا ہے. وہاں دراصل بہت سارے اسکٹ ہوتے تھے, اسکٹس جو ہوتے تھے. اچھا. کوئی کبھی کسی میں مالی بن گئے, کسی میں ترخان بن گئے, کسی میں افسر بن گئے, کسی میں مریض, کسی میں ڈاکٹر. تو یہ وہ کریکٹر تھے جن کی وجہ سے کانفیڈنس پیدا ہوا. اچھا. اور مختلف کریکٹر کرنے سے وہ پالش ہوتے چلے گئے. اچھا. تو ویسے تو بہت سارے کریکٹر اس میں کیے جیسے میں نے ابھی بتایا, لیکن ایک کریکٹر تھا چوانی سیٹھ کا. اچھا. جو کہ وہ شیروانی پہن کے آتا ہے, پگڑی اس نے پہنی ہوتی ہے کلے والی بہت بڑی, ہاتھ میں اس کے چھڑی, اور ہاتھ میں وہ ایک ٹیلی فون ہوتا تھا, وہ بھی لیے گھومتا رہتا تھا. اس نے آگے ایسے چوانی کے اوپر پھینکنی, پیسہ بڑا ہے, یہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو. کہوں جی تھا میں کہ تمہیں نہیں پتا. تو اس طرح کا وہ اسکٹ آپس میں بولنے چالے میں ہوتا تھا, وہ بڑا پاپولر ہوا تھا. اس کا تو میں ذکر کرتا ہوتا ہوں, ہماری جو صبیہ خانم تھیں فلم اسٹار, بہت بڑی, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں اس کا ذکر کیا تھا کہ انہیں وہ بہت کریکٹر پسند تھا. حبیبی صاحب کلیاں کے بعد کوئی یاد ہے کہ ابھی ہم عہد وفا پہ نہیں آ رہے, اس سے اچھا نہیں, کلیاں میں ایک اور کریکٹر کا ذکر ضرور کرتا جاؤں گا. جی جی جی. تاکہ دوستوں کو پتہ چلے کہ انجم حبیبی یہ بھی کرتا رہا ہے. تو ہمارے ہاں وہ ایک جو پپٹ سسٹم ہوتا تھا, تو ان میں ایک پپٹ کو بھی میں مینوپولیٹ کرتا تھا. اچھا. وہ مینوپولیٹ کرتا تھا تو اس کا نام تھا بونگا بخیل. ہاں جی, بونگا بخیل. اس کے پیچھے آواز میری ہوتی تھی اور وہ بھی میں ہی اس کو وہ تھوڑی سی سنا دینا جی, وہ کون سی تھی؟ جی جی بالکل. اس کو وہ زیادہ تر غریب یونین کا غریب نمائندہ تھا. تو فاروق صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھتے تھے, اس کے سارے ڈائلاگ وغیرہ. تو اس کے شروع ہوتا تھا میرے پیارے اللہ میاں سے. تو وہ شعر بولا کرتا تھا, عرض کیا ہے میرے پیارے اللہ میاں, تیرا کرم نرالا ہے, ان کی آنکھ میں قیمتی لینز اور میری آنکھ میں جالا ہے. اس طرح بہت سارے اشعار تھے اس کے بونگے کے, تو بڑا مشہور و معروف ہوا. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ اتنا عرصہ اس آواز کو اسی طرح مینٹین رکھنا کام تھا. ہاں جی بالکل. وہی بات ہے, کسی وہی اسکٹس ہیں سارے, کہ اسکٹس میں مختلف آوازیں, ڈاکٹر کی کچھ اور آواز ہوتی تھی اور مریض کی کچھ اور آواز ہوتی تھی, تو آوازیں چینج کرنے کا آوازوں سے بہت اچھا وہ تاثر ملتا تھا. اور بچے بھی, اچھا بچوں کے لیے تھا لیکن بڑے زیادہ شوق سے دیکھتے تھے. بالکل بالکل. سٹائل بھی تھا اس میں اور کامیڈی بھی تھی اس میں, سارا چیز. کیونکہ اس میں طنز ہوتی تھی, وہ طنز بعض دفعہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, بڑوں کو سمجھ آتی تھی. وہ جو جس ٹون میں وہ بات کر رہے ہوتے تھے یا جو میسج دے رہے ہوتے تھے. جی بالکل. کلیوں کے بعد کوئی یاد ہے کہ اس سفر میں سب سے اچھا پروگرام سارے اچھے ہوتے ہیں جو آرٹسٹ کرتا ہے, لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو بندہ کہتا ہے کہ یار زبردست, یہ میں نے بڑا خوبصورت کام کیا تھا. کلیاں کے بعد ظاہر ہے پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سے بہت سے پلیز اور بہت سے سیریلز کیے تھے. پٹواری کے سیریل ہوئے 3, وہ بھی ماشاءاللہ بہت ٹاپ کے گئے, اور انہی میں سے مجھے ماشاءاللہ 2 دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے بین ایوارڈ جو ہوتا ہے ہمارا, ریجنل ایوارڈوں میں ملا. وہ بھی ملے. اور لیکن پھر جب ہمیں تعلق ہمارا بڑا گسٹ ہاؤس کے بعد سید شاکر الزہر کے ساتھ, جی جی جی, تو انہوں نے مجھے ایک پلے کیا تھا میرے ساتھ, اضطراب. بالکل. اضطراب ایک بہت بڑا سیریل تھا, بہت بڑی کاسٹ تھی اس میں, اور اس میں دراصل مجھے ایک ملا تھا کریکٹر بڑے ملک کا.
یہ تو چھوٹی مونچھیں ہیں، وہ اس کی اور بھی بڑی مونچھیں تھیں، پگڑی اس کے سر پہ بھی تھے، اور وہ اپاہج تھا، اس کے اوپر ویل چیئر پہ بیٹھا، بس ہر وقت اس نے یہ اس کا سٹائل ہوتا تھا، اور کام ہوتے سارے وہ اتنے ہی آلے کہ انہوں بھی چک لو، اسے بھی اٹھا لو، اسے بھی اٹھا لو. جی تو وہ تھا ویلن. تو وہ کریکٹر مجھے کرنے میں بہت مزہ آیا تھا، کیونکہ اس میں مارجن بہت تھا. ایک تو وہ مسلسل اس میں ہلنا یا ویل چیئر پہ رہنا، اس میں مارجن بہت زیادہ تھا. اس کی جوانی بھی دکھائی تھی، وہ گھوڑے پہ بیٹھتا، لوگوں کو الٹا لٹکاتا ہے درختوں سے. تو اس سے وہ جو ہے نا مجھے آج تک وہ کریکٹر اپنا بہت پسند ہے. گیسٹ ہاؤس کے بعد آپ فلم کی طرف بھی گئے تھے؟ جی فلم کی طرف ظاہر ہر طرف سے آفرز جب آنے شروع ہوتی ہے پھر کہتا ہوں. میں آج بھی میری عادت ہے کہ آج بھی کسی کو اپروچ نہیں کرتا ہوں. کوئی اگر ہے تو مجھے بتائے، میں اپروچ نہیں کرتا. کوئی آ جائے تو مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اچھا. تو اسی طرح فلم کی آفر ہوئی کراچی سے. نبیل صاحب تھے اور انہوں نے مجھے فون کروایا کسی سے، انہوں نے اس میں رکھا، اور فہد مصطفیٰ اور مہوش شجاعت تھی اس میں. یہ فلم کا نام تھا لوڈ ویڈنگ. اچھا. اور ماشاءاللہ وہ بھی سپر ہٹ فلم تھی اور بہت اچھی فلم گئی. اس کے بعد پھر ایک اور بھی پارٹی آئی، اس نے گم فلم بنائی، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ گم ہو گئی. وہ گم ہو گئی، چلی تھی لیکن وہ نہیں چل سکی زیادہ. پھر اس کے بعد آئی حریم فاروق صاحبہ نے کاسٹ کیا مجھے اپنی فلم میں ہیر مانجا. اچھا. ہیر مانجا پھر وہ بھی کی. پھر اب فاروق مینگل صاحب کی ایک فلم آ رہی ہے میں ہوں تیری گلناز. اچھا. تو ایک آ رہی ہے اور بھی مستانی کے نام سے. اچھا. تو اس طرح فلمیں بھی ابھی پائپ لائن میں بھی ہیں، اور کچھ آنر بھی جا چکے ہیں، لوگوں نے بہت پسند کی ہیں، ان کا بہت شکریہ. ہم بچوں کے شوق اور باقی سب کو دیکھتے ہوئے آ جاتے ہیں عہد وفا پہ. جی عہد وفا بھی تو، کیونکہ یہ ایک ایسا کریکٹر تھا یا ایسا ڈرامہ تھا جس میں فوری طور پہ پچھلی سب چیزوں سے آپ کو زیادہ اوپر لے گیا. کریکٹر جب آپ کو بتایا گیا تو اس وقت آپ نے کیا سوچا؟ نہیں اصل میں نے یہی سوچا کہ عام کریکٹر ہوگا جس طرح کا کریکٹر ہوتا ہے. اچھا. اور انہوں نے کہا ایک بینڈ ماسٹر ہے، اور اس طرح ایک جو 4 ہیرو ہیں اس کے اندر ان میں سے ایک کباب ہے. تو میں کہ ٹھیک ہے جی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اور پھر ISPR کی پہلی دفعہ میں کر رہا تھا تو انہوں نے اور بھی چمک تھی کہ ہمارے فوج کا ہے تو نام بن جائے گا اس میں. لیکن وہ سیفی صاحب نے جو ہمارے ڈائریکٹر تھے، جو ہمارے کراچی کے بہت بڑے آرٹسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے یہ ڈائریکٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں بہت پیار اور محبت سے انہوں نے اچھی طرح. بعض ڈائریکٹر ہوتے ہیں جو بڑے روٹ ہوتے ہیں، وہ ذرا سے 1-2 بار بھی آرٹسٹ بھول جائے تو وہ گالی گلوچ پہ بھی اتر آتے ہیں. تو وہ حالانکہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آرٹسٹ جو ہے نا بڑا حساس ہوتا ہے، اور اس سے اگر کچھ اگلوانا ہے آپ نے یا اس سے کچھ کروانا ہے تو بہت ہمبل ہونا پڑتا ہے. صحیح بات. اور اچھا ڈائریکٹر وہی ہوتا ہے جو بہت کچھ برداشت کرے اور آرٹسٹ سے اچھی چیز نکلوائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیفی بھائی بہت اچھے تھے، اور انہوں نے بہت اچھا کریکٹر مجھ سے کروایا. اور باقی یہ جو ایک میرا کلپ وائرل ہوا بہت زیادہ، وہ بس یہی سمجھ لیں کہ اس میں اسکرپٹ میں ایسا کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ کچھ فیلنگ تھی، وہ اس کا سلوٹ مارنا اور اس کا گلے لگانا، اور اس میں جو بھی تھا سلسلہ، وہ یہی بات ہے کہ سیفی صاحب کہ انہوں نے مجھے روکا نہیں، اور وہ میں کر گزرا. کہ ایک باپ کی کیا اس میں ہو سکتی ہے کنٹریبیوشن، کہ جب ایک کا بیٹا بڑے مشکل حالات میں، غربت کے حالات میں پڑھ کے وہ بتا رہا ہے کہ میں SSP لگ گیا ہوں، تو وہ اس کی فیلنگ جو ہوتی ہے نا وہ میرے چہرے پر آئی، اور یہ میں خود ہی سلوٹ سے مارا کہ تو افسر لگ گیا بھائی، میں تو اب چھوٹا ہو گیا ہوں. تو وہ بڑا وائرل ہوا تھا ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ عہد وفا نے کافی عزت دی مجھے. وہ جو ہے نا جس حالات میں، جس وہ تناظر میں وہ تھا نا، اتنی غریبی، اتنی برے حالات کے بعد اتنی بڑی خوشی کا ملنا، اس کا امپریشن جو آپ نے دیا ہے نا، فیس امپریشن انبلیویبل، مطلب اتنا خوبصورت امپریشن تھا وہ. بالکل بڑے لوگوں نے کہا کہ جی یار آپ نے رلا دیا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ، آپ تو روئے ہی روئے نا سلوٹ کرتے ہوئے، جو آنکھوں میں آنسو تھے وہ ڈیفینیٹلی جو باہر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی، ان کی بھی وہی فیلنگ تھی. جی بے شک. جو آرٹسٹ کی اصل کمائی یا اصل جو کام تھا وہ تھا، فیلنگ ہوتی ہے. بالکل فیلنگ. گانے والے کا بھی، اگر گانے والا بھی فیلنگ سے گا رہا ہو تو سپر ہٹ. اگر فنکار بھی فیلنگ سے کر رہا ہو، اگر وہ جملوں میں پھنسا ہو، اسے اسکرپٹ یاد نہ ہو، تو پھر وہ بات نہیں بنتی. ہاں. اچھا حبیبی صاحب، ابھی یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اسکرپٹ کو پڑھتے ہیں
स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए या बोलना चाहिए? वो जुल्म करते हैं। अभी पुरानी बात, जब रेडियो पे हम जाया करते थे जी, तो 3 दिन के बाद रेडियो ड्रामा रिकॉर्ड हुआ करता था। ठीक है। पहले 2 दिन रिहर्सल हुआ करती थी, ठीक है। तीसरे दिन रिकॉर्ड होता था। ठीक तो उसको आप डिजॉल्व करके आज के दौर में ले आए तो सेट पे आपको फिल्म आओ या सीरियल हो टीवी का, वो स्क्रिप्ट पकड़ा रहे होते हैं, जी ये आप पढ़ दें, ये सीन होना है आपका। तो उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती जो पहले से करके ना आया हो घर से आदमी। और मेरी ये बिल्कुल पुरानी आदत है, मैं पहले स्क्रिप्ट मांगता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट दें, वो PDF भेज दें, जो उसके अंदर जो भी लाइन है उसको देखता हूँ कि इसमें कौन से कपड़े चाहिए होंगे, ये गरीब घराने का करैक्टर है, अमीर घराने का करैक्टर है, उसके मुताबिक उसको ड्रेसेस बनाता हूँ, फिर उसकी कॉपियाँ निकलवाता हूँ खुद, फिर उसको पढ़ता हूँ अच्छी तरह और फिर मैं सेट पे जाता हूँ। सही। सर अब बहुत सी जगह पे ये हुआ कि जी वो स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू हो गए, उसको बोलते नहीं हैं, जो अपने अंदर ढालते नहीं हैं। आप क्या समझते हैं कि जी जो पहले ड्रामा ज़्यादा अच्छा हो रहा था या अब ज़्यादा अच्छा हो रहा है? नहीं, जाहिर है पहले तो सिलेक्टेड काम हो रहा था ना, तो सिलेक्टेड काम जब सब देखभाल के आराम से होता था, टीवी में भी ऐसा होता था। अब क्योंकि 100 चैनल हैं और 100 चैनल का पेट भरना एक मुश्किल काम है, तो ये वो काम जो है ना वो तड़प तड़प चल रहा है, तो उसमें क्वालिटी सफ़र कर गई है क्वांटिटी बढ़ने से। जी बेशक, लाजमी, क्यों नहीं। एक आर्टिस्ट ने जल्दी मुकाओ मैंने दूसरे सेट पे भी जाना है, या कल किसी और के सिटिंग की रिकॉर्डिंग है, तो फ़र्क पड़ जाता है। जबकि एक ही कंसंट्रेट किया जाए एक करैक्टर के ऊपर 3 महीने, तो वो करैक्टर ज़्यादा ऊपर के सामने आता है। आप लोगों ने इज़्तिराब की बात कर रहे थे, तो इज़्तिराब के दिनों में आपने कोई और प्ले साथ नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, होते भी नहीं थे। तो होते भी नहीं थे, तो करना क्या था? टीवी में भी सीरियल चल रहा होता था, या अगर फारूक कैसर साहब का कलियां हो रहा होता था तो वो साथ कर लेते, तो उसको फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि अब जो करेक्टर आपने बिल्ड किया हुआ है, जो बिल्डअप हुआ है, वो कितने ही दिनों तक, कितने ही महीनों तक आपके साथ चल रहा है, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस जो है वो A से A+ होती चली जाएगी। जी बेशक, निखार आता जाता है जी, कर करके निखार आता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे एकेडमियाँ तो है नहीं है, और हमारे जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं वो इसी तरह अपने सीनियर्स को देख देख के आगे बढ़ने की। अभी भी तब क्या समझते हैं, जो नया आर्टिस्ट है वो एकेडमी तो कोई है नहीं, आर्टिस्टों को देखता है, उनसे वो उन्हीं पुरानी चीज़ों को देख के सीखता है, उस स्क्रिप्टिंग की तरफ किस तरह अपने आप को राग़िब करे कि जी स्क्रिप्ट को भी वो पढ़े? स्क्रिप्ट को पढ़ेगा तो कामयाब होगा, अगर स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए वो है एजुकेशन। अच्छा, आप जितनी अच्छी एजुकेशन का मालिक होंगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म करने के काबिल होंगे। फिल्मों में चल जाता होगा, कोई चाय वाला बन गया जी, बड़ा डायरेक्टर बन गया, बड़ा फनकार बन गया, लेकिन आजकल के दौर में माशाल्लाह जिस घर में नौक करे BBA MBBA लोग जो हैं उसमें से निकलते हैं, माशाल्लाह पढ़ी पौध है। तो अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन हासिल करने के बाद जो बच्चा स्टेज पर आता है वो दूसरों की निस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अभी पहले ये था कि इस प्रोफेशन में बहुत कम लोग आते थे, और अब जो है बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं, और अपने घरों में बल्कि उन्होंने स्टूडियोज़ बना लिए हैं कि जी हम यहीं पे ये सब कुछ करेंगे। ये जो स्टूडियोज़ बहुत ज़्यादा बन जाने से, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ पढ़े लिखे बच्चों के आने से क्वालिटी बेहतर होगी कभी? वैसे तो ड्रामे और कहानियाँ बहुत लोग देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन फ़नकार जो है ना जी वो इस कदर ज़्यादा है जो हमें नज़र ही नहीं आता, जो इस टीवी पे आना चाहता है, जो अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना चाहता है, दाद हासिल करना चाहता है, या इसको ज़रिया माश बनाना चाहता है, वो आप देखें टिकटॉक, अच्छा, आप या ऐसे मीडिया में जाकर देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर आर्टिस्ट जो है ना अपने आप को परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। इसी तरह टिकटॉक पे इस कदर अच्छे कैरेक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं कि मैं समझता हूँ कि शायद वो हम भी बाद औक़ात परफॉर्म करने से कासर होते हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही होती है वहाँ पर, लेकिन उनको क्योंकि प्लेटफार्म मुहैया नहीं है वो आगे आ नहीं सकते। तो चैनल तो बहुत हैं, 100 चैनल हैं, लेकिन उसमें भी फेस वैल्यू और फीस वैल्यू का ख्याल रखा जाता है, और इसीलिए उन लोगों को आगे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है ज़रा। सिफारिश और उसके बाद जो है वो फनकार की अपनी एबिलिटी, इन दोनों चीज़ों के साथ साथ ये जो टिकटॉक है इसको भी अभी आपने तो उसको अच्छा कह दिया, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नापसंद कर रहे हैं। वो दरअसल जब बढ़ जाती है ना जी, एक चीज़ बढ़ जाती है, कोई रोकने वाला नहीं होता, तो वो तो तकलीफ दे ना जी, हर चीज़ का बढ़ जाना कि वो अब शुरू हो गए यहाँ पे ऐसी गुफ्तगू करने या ऐसे क्लिप दिखाने जो कि हमारे इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, तो वो जब आते हैं तो फिर बढ़ता चला जाता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं।
تو لوگ جو پڑھے لکھے بچے ہیں جو وہ ایسے حرکت کر ہی نہیں سکتے. مطلب پرفارمنس ضرور دکھائیں, اخلاق سے گری حرکتیں نہ کریں تو ٹک ٹاک بہت اچھی چیز ہے, ٹیلنٹ سامنے آ سکتا ہے. آتا بالکل, اس میں لوگ لیتے بھی ہیں, اچھے ڈائریکٹر اس میں سے چوز کر بھی لیتے ہیں. لڑکیاں آئی بھی ہیں اور لڑکے بھی آئے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں آج کل. کیا کہیں گے جو نئے آرٹسٹ کو کون سا ایسا گر ہے جو ان کو اپنے سفر میں آسانی پیدا کرنے کی تعلیم آپ نے کہہ دیا کہ ان کے سفر میں آسانی پیدا ہو سکے؟ محنت, صرف محنت ہے. محنت جو ہے نا وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اگر آپ ایک ڈرامے کے بعد اپنے کالر کو کھڑا کر لیں گے تو وہ پھر وہ آپ کا آخری ڈرامہ ہے. اچھا, یہ کیوں ہوتا ہے کہ جی ایک ڈرامہ کیا, 2 کیے, اس کے بعد وہ مجھے ملتا نہیں ہے؟ مجھے سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے. آرٹسٹ کو جب تک اپنے اندر یہ میں کو ختم کر دے تو زیادہ اچھا نہیں. بالکل, آج ساری بہت ضروری ہے سر. آج اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. لہٰذا آپ محنت سے کام کریں اور انشاءاللہ امیدیں ہیں کہ آپ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. بیوی صاحب, یہ جو لکھنے والے لوگ ہیں اور یہ جو فنکار ہیں, اداکار ہیں, ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں تھا. لوگ ان کو غلط ناموں سے یاد کرتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا سر, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. حقیقت یہ ہے, میں آپ کو بیان کروں جی, کہ یہ جو فنکار ہوتے ہیں, یہ جو رائٹر ہوتے ہیں, جو شاعر ہوتے ہیں, یہ میں کہتا ہوتا ہوں اپنے انٹرویوز میں کہ یہ انسان سے تھوڑے اوپر کی چیز ہے اور فرشتے سے تھوڑی نیچے کی چیز ہے. واہ واہ. منٹوں میں رلاتا ہے, منٹوں میں ہنساتا ہے, اور شاعر پتہ نہیں کتنی دور کی کوڑی لاتا ہے, چھوٹے سے شعر سے واہ کروانے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو ان کو عام نہیں لینا چاہیے, یہ کچھ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ خاص لوگ ہیں اور عاموں میں رہتے ہیں. یہ ہے ایکچولی بات یہی ہے. ورنہ آپ کسی کو بھی کھڑا کر لیں کیمرے کے آگے, 2 منٹ کیسے بول دے گا, اس کی کیا کہنا چاہیے پی بول جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. انجم حبیبی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور اچھی باتیں بھی کی, محبت کی باتیں, پیار کی باتیں. اور نئے آرٹسٹوں کے لیے جو 2-3 باتیں ہیں وہ ٹپ سے کم نہیں ہیں کہ محنت, تعلیم اور لگن, یہ ساری چیزیں اکٹھی ہونے کے بعد اگر انکساری نہیں ہے, عاجزی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو یہی پڑھا, یہی سنا ہے کہ پھل اسی درخت کو لگتا ہے جو جھکا ہوتا ہے. ملاقات دیکھتے رہیے خالد مجید کے ساتھ. اللہ حافظ.